جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، اپنی اسلامی پہچان چھپاتے ہیں، تو وہ گنہگار ہیں. شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. وہ گناہ کا شکار ہوں گے، وہ گنہگار ہوں گے. اللہ کے یہاں ان کی جواب دہی ہوگی. آل انڈیا مسلم جماعت کے راشٹریہ پروکتا مولانا شہاب الدین نے پریس کانفرنس کر پترکاروں کے سامنے لو جہاد کو لے کر فتویٰ جاری کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے مسلم لڑکے فیس بک پر، انسٹاگرام پر، سوشل میڈیا اکاؤنٹ جہاں وہ بناتے ہیں تو وہ اپنے مسلم ہونے کا ثبوت نہیں دیتے ہیں، لیکن ہندو ہونے کا ثبوت کہیں نہ کہیں دیتے ہیں، اور وہ غیر مسلم لڑکیوں کو پھنسا لیتے ہیں اپنے جال میں، ان سے شادی کر لیتے ہیں. لیکن یہ شادی ناجائز و حرام ہے. یہ شادی اسلام دھرم میں نہیں مانی چاہیے. شادی کے لیے ایک غیر مسلم لڑکی کا مسلم ہونا ضروری ہے، کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی اس کا نکاح ہوگا، اور وہ پھر مسلم ہونے کے بعد ہی اسلام میں اس کو داخل کیا جائے گا. آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ میں کڑا اور ماتھے پر ٹیکا لگا کر غیر مسلم لڑکیوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس سے جب ان کی اصلیت سامنے آتی ہے تو سامپردائک ماحول خراب ہو جاتا ہے، لیکن اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو لڑکے ایسا کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے مذہب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مذہب کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام دھرم سے دور جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو مسلم لڑکے ہیں وہ ہاتھ میں کڑا، ماتھے پر ٹیکا نہ لگائیں، اور مسلم ہیں تو مسلم ہونے کا ثبوت دیں. گرو سے کہیں کہ میرا نام فلاں فلاں ہے. ہندو نام رکھ کر، ہندو طریقے سے اپنے آپ کو پورا مینٹین کر، فوٹو وائرل کر غیر مسلم لڑکیوں کو پھنسانا، یہ سب کچھ ناجائز و حرام ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس لیے انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے لو جہاد کو لے کر. ان کے پاس ایک سوال آیا تھا، بہرائچ کے ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا، حضرت لو جہاد کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو اسی لیے مولانا شہاب الدین نے اپنے آواز پر پریس کانفرنس کی اور پترکاروں کے سامنے بہت کچھ کہا. دراصل ہمارے ہندوستان میں ایک بڑی اہم سمسیا پورے بھارت کو یہ ہو رہی تھی کہ بہت سارے جو مسلم نوجوان ہیں وہ اپنی پہچان کو چھپا کر کے، غیر مسلم کی پہچان رکھ کر کے، اپنا نام، اسلامی نام چھپا کر کے وہ غیر مسلم لڑکیوں کو بہلانا، پھسلانا اور ان کے ساتھ شادی بیاہ کے رشتے استوار کرنا، تعلقات بنانا، ان تمام چیزوں کو لے کر کے ایک بڑی بحث چل رہی تھی، اور لوگ شش و پنج میں تھے کہ آخر اس میں شرعی حکم کیا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، اور شریعت کیا اس میں جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کہا جائے اور لوگوں کو کیا دشا نردیش دیا جائے. تو اس سلسلے میں علماء کرام نے ایک فتویٰ جاری کیا، اور اس فتوے میں صاف طریقے سے کہا کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور دین فطرت ہونے کی وجہ سے اس نے ایک پہچان بنائی ہے. اپنے انویائیوں کے لیے پہچان ہے کہ وہ اپنا اسلامی نام رکھیں اور اپنا اسلامی پہچان رکھیں. کبھی بھی وہ کسی بھی شکل میں کوئی بھی پرستھی ہو، کچھ بھی حالات ہوں، ان حالات میں وہ اپنا اسلامی نام نہ چھپائیں، اپنا اسلامی پہچان وہ نہ چھپائیں. چونکہ ہاتھ میں کلابہ نوجوان باندھتے تھے، اور یہاں تک کہ ماتھے پہ ٹیکا بھی لگا لیتے، اور اپنا اسلامی نام چھپا کر کے فیس بک، سوشل میڈیا پر وہ غیر مسلم جیسا نام رکھ کر کے غیر مسلم لڑکیوں کو اپنے جھانسے میں پھنسانے کے لیے اور اپنے تعلقات بنانے کے لیے اس طریقے سے حرکتیں انجام دے رہے تھے. تو اس طریقے سے کافی شکایتیں آ رہی تھیں، استفتاء آ رہا تھا. تو یہ استفتاء بہرائچ سے آیا ہے. ڈاکٹر محمد ندیم قادری بہرائچ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا. تو ان کے سوال کے جواب میں یہ فتویٰ دیا گیا کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اپنی پہچان چھپانے کو ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے، اور اپنا اسلامی نام ہمیشہ جاری رکھیں. جو اپنی پہچان ہے وہ قطعاً کوئی نہ چھپائے، اور جو سوشل میڈیا پر اپنی پہچان چھپا کر غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادی بیاہ جیسے تعلقات قائم کرنے کے لیے اور ان سے اپنے رشتے استوار کرنے کے لیے، اور شادی بیاہ تک کی نوبت آنے کے بعد پھر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی تھی. تو اس تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ جاری کیا کہ یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں. اپنی اسلامی پہچان چھپانا ناجائز ہے، ماتھے پہ ٹیکا لگانا ناجائز ہے، ہاتھ میں کلابہ دھاگا باندھتے ہیں تاکہ اپنی پہچان چھپی رہے،
تو یہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اسلام سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ آپ اپنی پہچان قطعاً نہ چھپائیے اور کسی بھی غیر مسلم سے شادی نہ کریے، یہاں تک کہ جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم لڑکیوں سے شادی جائز نہیں جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ تو ہمارے نوجوان پورے دیش میں اس طریقے سے حرکتیں کرتے ہیں جس سے اسلام بدنام ہوتا ہے اور پوری قوم بدنام ہوتی ہے۔ تو ہماری اس فتوے کے مادھیم سے ان تمام لوگوں کو ہم نے یہی حکم بتایا ہے اور ہماری بتانے کی منشا ہے کہ تمام مسلم نوجوان باز رہیں اور اپنی پہچان نہ چھپائیں، اپنے ہاتھوں میں کلاوہ یا دھاگا نہ باندھیں اور ماتھے پہ ٹیکا نہ لگائیں، اور اپنی فیس بک پر، سوشل میڈیا پر اور تمام جو سوشل میڈیا کے جتنے ذرائع ابلاغ ہیں ان تمام ذرائع ابلاغ پر اپنا اسلامی نام رکھیں تاکہ سامنے والوں کو ظاہر ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ فلاں جو ہے غیر مسلم ہے۔ اور پہچان چھپانے کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جس سے اسلام بدنام ہوا ہے، جس سے مسلمان بدنام ہوئے ہیں اور ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ اس لیے میں اس فتوے کے مادھیم سے تمام ہندوستان کے مسلمان نوجوانوں کو یہی ہدایت دینا چاہتا ہوں اور یہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دین فطرت پر قائم رہیں اور اپنی اسلامی پہچان قائم رکھیں اور کسی بھی غیر مسلم سے شادی نہ کریں جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے، اور سوشل میڈیا پر اپنی پہچان قطعاً نہ چھپائیں۔ یہ فتویٰ علماء کرام نے جاری کیا ہے۔ چشمہ دارالفتہ بریلی شریف ایک دارالفتہ ہے، میں اس کا ادھیکش ہوں۔ یہ علماء کرام ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ جو ہے تمام سہمتی کے بعد یہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔